جو متبنہ بیٹا ہے وہ لوگ کہتے تھے کہ شریعت اس کو بھی میراث دینا. اسی طریقے سے اپنے حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہے جو اس کی بہو بنتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. کبھی بھی زندگی میں اگر آپ کے بیٹا ہے اور اس کی بیوی ہے تو جب آپ کا بیٹا اس کے ساتھ ایک دفعہ اس کے ساتھ نکاح ہو جائے تو وہ اپنی سسر پر جو آپ کی بیٹے کی بہو ہے وہ آپ پہ بالکل حرام ہو گئی. اب یہاں پر بات اس طرف آتی ہے کہ یہ عربوں نے یہ دستور بنا رکھا تھا کہ جو منہ بولے بیٹا ہوتا تھا جو متبنہ ہوتا تھا اس پہ بھی وہ لوگ یہی شریعت کی احکام جاری کرواتے تھے کہ جس طرح ایک حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو اسی طرح وہ لوگ یہ غلطی کرتے تھے کہ جی متبنہ جو ہوتا ہے جو منہ بولے بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. تو اس شک اور شبہ اور اس اشتباہ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمایا. آگے آپ لوگوں کو تفصیل اس میں آ جائے گی. سورہ احزاب میں بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے حرام ہونے سے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا وہ حرام ہے. شروع صورت کے ابتدا میں مشرکین و منافقین کی ایذاؤں کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی تھی. اس کے بعد جاہلیت کی 3 رسموں کو باطل کیا گیا جن میں آخری رسم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ کفار نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت اسی اپنی جاہلانہ رسم متبنہ کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا. اس طرح شروع صورت سے یہاں تک ایذائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مضمون تھا. آیت مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اطاعت تمام مخلوق سے زیادہ واجب ہونا وہ بیان کیا گیا. النبی اولا بالمؤمنین، اس کا جو مطلب یہ حاصل اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ واجب و تعمیل ہے. اگر ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کے خلاف کہیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں. اسی طرح خود اپنے نفس کی تمام خواہشات پر بھی آپ کے حکم کی تعمیل مقدم ہے کہ آپ کی نفس کی جو خواہشات ہیں جو بھی کہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اس پر مقدم ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اوطى الناس به في الدنيا والاخرہ، یعنی کوئی مومن ایسا نہیں جس کے لیے میں دنیا و آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ اولا اور اقرب نہ ہوں. اقرؤوا ان شئتم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اگر تمہارا دل چاہے تو اس کی تصدیق کے لیے یہ قرآن کی آیت پڑھو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، جس کا حاصل یہ ہے کہ میں ہر مومن مسلمان پر ساری دنیا سے زیادہ شفیق و مہربان ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا لازمی اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو. جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی جب تک اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں؟ پھر آیت کے آخر میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمانے سے مراد تعظیم و تکریم کے اعتبار سے مائیں ہونا ہے. ماں اور اولاد کے دوسرے احکام وہ حرمت نکاح کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور محرم ہونے کی وجہ سے باہم پردہ نہ ہونا کہ جی یہ محرم ہے ان کے ساتھ پردہ نہیں ہوگا، اور میراث میں حصہ دار ہونا، یہ احکام اس سے متعلق نہیں یہاں پر، جیسا کہ آخر آیت میں اس کو کھول دیا گیا ہے. اور ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح حرام ہونا وہ ایک مستقل آیت میں علیحدہ فرمایا گیا ہے. اس لیے یہ ضروری نہیں کہ یہ حرمت نکاح بھی مائع ہونے کی وجہ سے ہو. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، آیت مذکورہ سے ثابت ہوا
کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں کسی کی شان میں کوئی ادنا معمولی بے ادبی اس لیے بھی حرام ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور اس لیے بھی حرام ہے کہ ان کی ایذا سے، ان کی تکلیف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، جو اشد درجہ کا حرام ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اولو الارحام کے لفظی معنی سب رشتہ داروں اور قرابت داروں کو شامل ہے۔ اولو الارحام، تو یہاں پہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یہ سب رشتہ داروں اور قرابت داروں کو شامل ہے۔ خواہ وہ لوگ جن کو فقہا عصبات کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، مطلب جن کو آپ لوگ میراث دیتے ہیں، یا ان کو کیا کہتے ہیں، اولو الارحام کہتے ہیں، قریبی رشتہ دار، وہ لوگ جن لوگوں کو آپ لوگ میراث دیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ حصہ دار ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کا تعلق مومنین امت سے اگرچہ اس درجہ ہے کہ ماں باپ سے بھی مقدم ہے، مگر میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ جی ہمارے میراث میں ان کا بھی حصہ ہوگا، تو نہیں، میراث میں اگرچہ تعلق تو والدین سے زیادہ مقدم ہے، لیکن میراث کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں، بلکہ میراث کو نسبی اور قریبی رشتوں کی بنیاد پر ہی تقسیم کی جائے گی۔ میراث کی جو حصہ داری ہے شروع اسلام میں ایمانی اور روحانی رشتے کی بنیاد پر تھی۔ ابتدا میں جب آپ کے ساتھ ایمانی رشتہ ہوتا تھا تو وہ جو مسلمان اگر آپ کے ساتھ قریبی رشتہ نہیں بھی ہوتا تھا تو مومنوں کو ایک دوسرے کو میراث پہنچتی تھی۔ بعد میں اس کو منسوخ کر کے قرابتی رشتوں کی بنیاد پر رکھی گئی، جس طرح آج کل والدین کی جو میراث ہے وہ اپنے ان کے بچوں کو، بیٹی بیٹیوں کو، اولاد کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کو ملتی ہے، جس کی تفصیل قرآن کریم نے خود بتلا دی ہے۔ یہ پوری تفصیل سورہ انفال میں اس کی ناسخ اور منسوخ گزر چکی ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں مومنین سے مراد انصار اور مہاجرین سے مراد قریش ہے۔ بہرحال ابتدائی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کر کے ان کے باہم وراثت جاری ہونے کا بھی حکم دیا تھا۔ جو مکہ مکرمہ میں جب مسلمانوں پر ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو جب یہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں پہ مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کو انصار کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ ان لوگوں نے ایسا ایک رشتہ قائم کیا، ایک تاریخ قائم کی کہ اپنے میراث میں سے ان کو حصہ دار بنا دیا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی جو جائیداد اور وہ تھی وہ ان میں کیا کر دیا، اپنی میراث میں ان کو حصہ جاری کروایا۔ تو اس آیت نے توارث بالہجرہ کو بھی منسوخ، بعد میں ایک آیت آ گئی سورہ انفال کی کہ جو لوگ ہجرت کی وجہ سے ان کے وارث بن گئے تھے، اس آیت کو بھی، اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ آخر میں فرمائے الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، یعنی وراثت تو صرف رشتہ داری کے تعلق سے ملے گی، غیر رشتہ دار وارث نہیں ہوگا۔ کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ نہیں تو اس کو آپ کا میراث جو ہے، آپ کا جو جائیداد ہے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، مگر ایمانی اخوت کی بنا پر جن لوگوں سے تعلق ہو ان کو کچھ دینا چاہو تو اس کا بہرحال اختیار ہے۔ اپنی زندگی میں بھی بطور ہدیہ، بطور تحفہ ان کو دے سکتے ہو، اور موت کے بعد ان کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنین کے ساتھ تو ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ ان کے نفس سے بھی ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہمارے لیے، جس طرح میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہمارا نفس ہمارے لیے نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے، اور ہم اس پر قادر نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے نفس کو نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ لیکن اس چیز میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی حکم ہمیں ملتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بلائی ہی بلائی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اور حق ہے وہ ہمارے اپنے نفس سے بھی ہم پر زیادہ ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال آ گیا کہ آپ کے والدین شریعت کے حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو کوئی حکم دے تو ان کا حکم نہ مانیں۔ آپ کے والدین آپ کو کہیں کہ نماز نہ پڑھیں تو آپ ان کا یہ حکم نہ مانیں۔ آپ کو کہیں کہ لوگوں سے تعلق کریں، تعلق ختم کریں، آپ ان کا یہ حکم نہ مانیں۔ آپ کو کہیں کہ آپ داڑھی کاٹیں، آپ ان کا یہ حکم نہ مانیں۔ آپ کو اور کوئی حرام کام کا حکم دیں یا کسی بھی
شرعی حکم سے آپ کو روکے تو آپ اپنے والدین کی اطاعت اس جگہ پر چھوڑ دیں. آپ کا نفس آپ کو کسی چیز کو روکنے سے مجبور کرتا ہے اور اس کے مخالف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے تو آپ پہ اپنے نفس کی خلاف ورزی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری اور فرمانبرداری میں اپنی پوری زندگی بسر کریں.